جاگ جاتی ہے، جو قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ میں آپ صرف جو بزنس کمیونٹی ہے آپ سے اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو مقصد ہے، ساری جو میری سٹرگل ہے 22 سال کی، اس سٹرگل کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو غربت سے کیسے نکالنا ہے۔ میں جب کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہا تھا تو وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو کینسر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا۔ اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی بنائی تھی، ایک عام گھرانے سے بچہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے سکے، ایک ایسی یونیورسٹی ہو۔ کمرشل یونیورسٹیز تو بہت ہیں، کمرشل ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جب تک ہمارے میں یہ احساس نہیں آئے گا کہ عام آدمی اس ملک کے اندر، اس کو ہم کیسے اس کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، یہ بہت بڑا نظریہ تھا، ایک عظیم سوچ تھی کہ ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی، فلاحی ریاست۔ یاد رکھیں، فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ویلفیئر سٹیٹ، جو آج ہمیں یورپ میں ملتی ہیں، اسکینڈینیویا میں ملتی ہیں۔ وہ سٹیٹس جدھر ایک سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی، اس کو ایک سویلائز سٹیٹ کہتے ہیں۔ جو انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے کیا، آپ کبھی اسٹڈی کریں کہ یہ جو سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب وہ جب اوپر جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور کا جب پیٹ بھرتا ہے وہ، اور پھر لاکھوں ہرن سامنے سے گزرتے ہیں، شیر کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن انسان جب گرتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ جو گریڈ ہے، ہیومن گریڈ، جس کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے آج، یہ جو ساری انوائرمنٹلسٹ موومنٹ، گلوبل وارمنگ، یہ سارا انسان کی گریڈ کی وجہ سے ہے، کنزیومرزم کی وجہ سے، کہ کتنے 62 لوگوں کے پاس 3 ارب انسانوں سے زیادہ دولت ہے۔ تو یہ انسان نیچے گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جب وہ عقل مند جانور بن جاتا ہے تو ایک جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور سروائیول آف دا فٹسٹ۔ انسان کا جو معاشرہ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتی، انصاف اور رحم، کمپیشن۔ یہ 2 چیزیں ہمیں فرق کرتی ہیں۔ تو جو ہمارا عظیم خواب تھا کہ پاکستان نے، تو وہ عظیم آئیڈیلز لے کے بننا تھا۔ تو اس لیے جو میرا ویژن ہے پاکستان کا، اس کے اندر وہ میں اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب آپ بزنس کمیونٹی میری ٹیم نہ بناؤ۔ آپ کے بغیر یہ جو ہم نے روزگار نوجوانوں کو دے رہے ہیں، ہم نے ویلتھ کریٹ کرنی ہے، ویلتھ کریٹ کی جائے گی تو پاورٹی کو، غربت کو ہم ختم کریں گے۔ جو چائنا نے کیا کیا، چائنا نے ویلتھ کریٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ویلتھ کریٹ صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس چلی گئی دولت، انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا۔ بالکل یہی مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا اور نچلے طبقے پہ خرچ کیا۔ یہ ہے آج یورپ کے اندر، آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اگر آپ نے ایک مہذب معاشرہ دیکھنا ہے تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہ ان کی ٹیکسیشن سسٹم کیسی ہے، کہ ٹیکس نچلے پیسے والے لوگ بڑا ٹیکس، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے کہ نچلے طبقے کو انسانوں والی زندگی گزار، اوپر نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کو لیگل ایڈ۔ یہ انصاف بڑا امپورٹنٹ ہے۔
ایک نچلے طبقے کو لیگل ایڈ ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں, اگر وہ وکیل نہیں کر سکتا اس کو وکیل کر کے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا آئیڈیل جو اصل میں مدینہ کی ریاست میں شروع ہوا تھا. تو ہم اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پرنسپل آج ادھر اڈاپٹ کر لیے ہیں مغرب نے, اور اللہ کا فرمان ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے بیس پہ مسلمان عظیم سویلائزیشن بنے تھے. مدینہ کی ریاست سنت تھی نبی کی, تو وہ جو بھی وہ اڈاپٹ کرے گا وہ اصول تو وہ اوپر آ جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کا مسلمان نہیں کہتے وہ زیادہ ہمارے سے خوشحال ہیں, خوددار زندگی گزار رہے ہیں, ان کے معاشروں میں انصاف ہے, خوشحالی ہے. تو بزنس کمیونٹی کا میرا جو آج آنے کا مقصد یہ تھا آپ کو یہ کہنا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہوگی آپ کو اوپر اٹھانا. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. ہمیں ٹائم لگ رہا ہے, دیکھیں نا, ہمارا ایک پلان بنتا ہے, نیچے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے, ہمیں بیوروکریٹس چاہیے, ہمیں نئی FBR, مثلا FBR. اب اس کو ٹھیک, ایک تو سوچ ہے ہماری, دوسری امپلیمنٹ کرنے کے لیے FBR ہے. ادھر ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, آنے تھے, پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے, ہمارے پاس تو کوئی بنی بنائی ٹیمیں نہیں تھی, تو ہمیں ایگزسٹنگ ٹیموں کو ہم ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ریفارمز بھی کر رہے ہیں. تھوڑا دیر لگتی ہے لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں ہے یہ. اب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے, ہمارے وزیر گئے ہیں, کون نیچے ان کے کام کرنے والے بیوروکریٹس ہیں, کون کام کا کون نہیں ہے, اور بھی ہم اب ایکسپرٹس کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کو ہمیں ڈکٹ کریں, ایریا اسپیشلسٹ جو ہیں. لیکن میں FBR کی طرف آتا ہوں, اس پہ کوئی شک نہیں کہ جب تک FBR کی ریفارمز نہیں ہوں گی ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکیں گے, اتنا ٹیکس کہ ہم اپنے خرچے پورے کر سکیں. آج ہمارے حالات کیا ہیں, جب ہمیں گورنمنٹ ملی, جو پاکستان کا قرضہ ملا ہمیں, یعنی 10 سالوں میں, وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی, کہتے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اس نے ایسا ریونج لیا پاکستانی قوم سے کہ 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے پاکستان کا قرضہ گیا ہے 30 ٹریلین پہ, یعنی 60 سال میں 6 ٹریلین اور پچھلے 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ کوئی 4,500 ارب ہیں, اور اس میں سے جو قرضوں پہ قسطیں ادا کرنی ہیں وہ تقریباً 2,000 ارب ہے. تو اگر یہ آپ صرف یہی لکھ لیں, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس ریونیوز ہیں اور جو ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی, تو باقی رہ گیا 2,500 ارب. 2,500 ارب کے اندر صوبوں کو جاتا ہے 2,500, ڈیفنس کے لیے 1,700. تو شروع ہی ہوا فیڈرل گورنمنٹ خسارے سے. تو لوگ یہ مجھے وہ پرانے میں ان کی جو شکلیں دیکھتا ہوں, ابھی کوئی ایک بڑا معتبر ٹی وی پہ کل اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا, میں اب اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شرم نہیں آ رہی اس کو تقریر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے 5 سالوں میں 15,000 ارب سے قرضہ لے گئے 30,000 ارب پہ, اور ہمیں 5 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ نے تباہی مچائی ہے ہم آ کے اس کو ٹھیک کر دیں. کوئی شرم نہیں تھی, بڑا معتبر شکل بنا کے, کوئی قائد اعظم جس طرح کی شکل بنا کے اور تقریر کر رہا ہے. یہ تھوڑا مشکل وقت میں پہلے دن سے آپ کو کہا تھا ہے, وہ ہونا ہی ہے. جب تک مثلا یہ آپ کو میں لوگوں کو, چلیں آپ تو بزنس کمیونٹی ہے, لیکن میں آپ کو آسان بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے کہ گھر, قرضہ چڑھا ہوا گھر, آمدنی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو وہ گھر کیا کرے گا, وہ قرضے واپس کرنے میں وہ ویلتھ کریٹ کرے گا, وہ دکان لگا لے گا, وہ کوئی فیکٹری لگا لے گا, اس کے لیے قرضہ لے گا, قرضے سے پیسہ بنائے گا اور پھر قرضے واپس کر دے گا. یہی اس وقت پاکستان, ہم کیا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو لے کے آئیں. اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ فورن انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں, آ رہے ہیں, بڑے لوگ ہمارے ساتھ پلیجز ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی. لیکن وہ جب تک وہ نہیں ہوتی تو ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہے, تو اس کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے ہمارے لیے.
لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں, جو میں نے آ کے دیکھا ہے پاکستان یہ جو 6 مہینے میں, اس ملک کو اللہ نے اتنا پوٹینشل دیا ہے, اس میں اتنے وسائل دیے ہیں. صرف ایک ایریا ہے, ایک ایریا, باقی چیزیں چھوڑیں, صرف ہم نے اپنی ٹورزم ہی ڈیولپ کر لی. جو ٹورزم پوٹینشل پاکستان میں ہے, صرف ایک شعبہ ڈیولپ کر لیا, یہی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کر دے گا. اتنا اللہ نے اس ملک میں دیا ہے. جو ایف بی آر ہے اس کا ٹھیک ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں کریں گے, نمبر 1 ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے. اس لیے پورا زور لگائیں گے اور ایف بی آر کے اوپر. اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ جو آپ کے سارے پرابلمز ہیں وہ میں نے رزاق داؤد سے بھی ڈسکس کیے ہیں, اسد عمر سے بھی مسلسل ہم ڈسکس کر رہے ہیں, مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریونیو جنریشن کیسے کرنی ہے, ایف بی آر کو کیسے ایک بزنس فرینڈلی ایک ادارہ بنانا ہے. میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی, ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے. ہم اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے, اس میں یہ کوئی ہمارے لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے. اگر ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے. کوئی بھی قوم جو قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کبھی بھی وہ خوددار نہیں رہ سکتی, اس کی کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنس نہیں رہ سکتی. دوسری چیز, آپ بزنس کمیونٹی سے, یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلیز ایک چیز اپنی ساری کمیونٹی میں لے کے آئیں. ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے. میں آپ کو یہ انشاءاللہ اشور کرتا ہوں کہ میں آپ پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسہ ایک ایک پیسہ آپ کا دھیان سے خرچ کروں گا. ہم ساری فضول خرچیاں ختم کریں گے. کرپشن جو کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم گارنٹی لیتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ کرپشن پہ قابو پا رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن آپ سے مجھے جو چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یہ پلیز بتائیں, اپنی بزنس کمیونٹی کو, کہ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے پاکستان میں 21 کروڑ پاکستانیوں میں صرف 72,000 لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے مہینے کی ڈکلیئر کرتے ہیں آمدنی ہے اس سے زیادہ. کون سا ملک چل سکتا ہے ایسے؟ یعنی اگر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے وہ قوم آزاد ہی نہیں رہے گی. آپ بیسکلی یہ ریئلائز کریں کہ کبھی بھی اگر آپ بورو کرتے جائیں گے اور لوگوں کے اوپر ریلائی کریں گے تو وہ قوم تو آخر میں غلامی میں جائے گی. ایک کتاب مجھے مہاتر محمد نے آج سے بہت 18-19 سال پہلے دی تھی, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کتاب ساری یہ تھی کہ یہ بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو غلام بناتی کیسے ہیں, ان کو اتنا قرضہ دے دیتی ہیں جو وہ واپس نہیں کر سکتے اور قوم غلام بن جاتی ہے. اور ہم بھی کیسے آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے اور ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے ایک ملک میں ٹیکس کلچر ڈکلیئر کر رہا ہے. ایک تو ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, منی لانڈرنگ کے اوپر کلیپ ڈاؤن کر رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نیرو, اور وہ ہو رہا ہے. ساری ٹرینڈز یہ شو کر رہی ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. لیکن دوسرا ملک چلانے کے لیے یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. تو میں آپ کو اپنی طرف سے شیورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے پورا زور لگانا ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے میں. لیکن آپ نے بھی ساتھ ساتھ مدد کرنی ہے, میرے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے, کہ آپ نے ایک خوددار قوم بننا ہے دنیا میں. اگر آپ نے جانا ہے اور ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے تو کبھی بھی کسی قوم کی عزت نہیں ہوتی جو سارا وقت قرضے لے اور گرانٹس دیکھے, اور جب بھی کوئی دورہ ہو کہ جی کیا لے کے آئے ہیں واپس. کوئی بھی قوم اس طرح اس کو عزت نہیں ملتی. اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ ہوتی ہے. آپ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا ہاتھ مانگنے والے کی. تو ہماری اب پوری ہم نے کیمپین چلانی ہے. ہم بلکہ ٹیکس میں یہ بھی ہوں کہ ہم ٹیکس نیچے بھی کر دیں گے آپ کے, لیکن ٹیکس
دینا یہ سمجھے کہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے. یہ سوچے کہ قوم کے لیے آپ نے ٹیکس دینا. کتنی قوم کو خوشی ہوئی کہ جب نظر آیا کہ قوم خوددار ہے, دنیا میں تعریف ہوئی ابھی ریسنٹلی, تو کتنے لوگوں کو پرائیڈ ملی اس سے. اس سے پہلے ایک طرف ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے, دوسری طرف انہی سے گالیاں کھاتے تھے, کوئی عزت چلی گئی تھی ہماری. تو اب جس طرف پاکستان جا رہا ہے, جو میں سوچتا ہوں نیا پاکستان, اس کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک ٹیکس کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہو, اور اپنے لیے خودداری کے لیے ایک قوم عزت سے چلے, باہر ملک سے باہر جائے, لوگ عزت کریں اس کی. اور یہ ہو سکتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست کی جو سب سے بڑی دوسری کمال تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے لوگوں کو سچائی کی طرف لگایا. لوگ سچ بولنا سیکھے. لوگوں کے اندر ایک عظیم لیڈر نے لوگوں کے اندر ایک موریلٹی اوپر کی. ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. آپ انگلینڈ کے اندر جھوٹی گواہی دیں, سیدھا ادھر قید ہے 3 سال کی, جو مرضی ہو. اگر عدالت میں اوتھ کے اوپر کوئی جھوٹی گواہی دے سیدھی اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب جتنا بھی دیر میں انگلینڈ میں گزارا, بڑے بڑے نام تھے جو اگر عدالت میں ایک جھوٹ پکڑا جائے کیس ختم ہو, جیل میں سیدھا. تو ہمارے اندر اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. میں جب عدالت میں کیسز کے اندر, پینما کا کیس تھا, اس سے پہلے بھی کیس تھا جوڈیشل کمیشن, ہم بیٹھے, سب کو پتا تھا کہ وہاں جھوٹ بولے جا رہے ہیں, لیکن کوئی اس کے اوپر برا نہیں سمجھا جاتا. دیکھیں, ایک معاشرے کو جب اوپر آتا ہے معاشرہ, اس کی موریلٹی بھی اوپر آتی ہے. آپ کا اکنامک کولیپس سے پہلے مورل کولیپس ہوتا ہے معاشرے کا. مولانا رومی نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو ہمارے لیے ایک نئی سوچ, نیا مائنڈ سیٹ چاہیے, اور اس کے اندر بزنس کی بہت بڑا رول ہے, آپ کی کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے اس ملک کو اٹھانے کے لیے. اور میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں, ہم ابھی بھی سٹیپس اٹھا رہے ہیں. ہم اب یہ جو بل پاس ہوا ہے آج, انشاءاللہ آپ کے ریفنڈز جو ابھی تک رکے ہوئے وہ بھی واپس آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے جو مسائل ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, میرے آفس کے اندر ہی وہ بنا ہوا ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, کہ جدھر ہم نے آپ کے لیے رکاوٹیں ختم کرنی, اور وہ مسلسل وہ آن گوئنگ پوری ایک مسلسل جدوجہد ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو بزنس کرنے کے لیے. میری صرف آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے, اپرچونٹیز آپ کے لیے پرووائڈ کریں گے. یہ اسپیشل اکنامک زونز جو بن رہی ہیں سی پیک کے ساتھ, اس میں آپ کو موقع ملیں گے. باہر کے انویسٹرز کی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لوکل, جب آپ باہر کے انویسٹرز کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو لوکل انویسٹرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم صرف باہر کے انویسٹر کے سوچ رہے ہیں, جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے وہ باہر اور لوکل کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ اس میں پوری آپ کے لیے مدد کریں گے. مسلسل آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی. ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اکنامک ٹیم, یہ سب آپ سے مشاورت کرے گی, آپ سے انٹریکشن ہوگا. اور اسٹیٹ اس ملک کی بزنس کمیونٹی کو اٹھائے گی, اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ جب بزنس کمیونٹی اوپر اٹھے گی, جب انویسٹمنٹ ہوگی, جب بزنس چلے گا, اور وہ بھی آپ کے سامنے ایک اور ہم آنے والے دنوں میں اور انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سے یہ اکانومی اور آگے چلے گی. اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہیں, ان کو روزگار کی ضرورت ہے, اور ان کو جب روزگار ملے گا اور اس سے جب اکانومی چلے گی تو اس سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جن کا کہنا تھا کہ جو قوم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاتی ہے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا.